ٹوتھ کیویٹی، ڈینٹل کیریز، دانتوں میں کیڑا لگنا، دانت خراب ہونا، دانت بلیک ہونا، دانت میں ہول ہونا، یہ ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں. لیکن یہ ہوتی کیوں ہے اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اور کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ. السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ڈاکٹر طلعت بن اسلم. ڈینٹل کیویٹی یا دانتوں میں کیڑا لگنا یقینی طور پہ ایک بہت کامن پرابلم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، یہ لگتی کیوں ہیں اور اس سے بچنے کے طریقہ کار کیا ہے. ڈینٹل کیویٹی کے لیے 4 بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. ان میں سے کوئی ایک ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہوگی تو ڈینٹل کیویٹی نہیں ہوگی. یہ 4 ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 کے اوپر ہے بیکٹیریا یا جرمز. یہ بات یاد رہے کہ اس میں کسی قسم کے دانتوں کے کیڑے کا رول نہیں ہوتا. کیڑے بیچارے ویسے ہی بدنام ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی کارروائی جو ہوتی ہے وہ بیکٹیریا کی ہوتی ہے. اس میں جو شروع کرتے ہیں ڈینٹل کیریز کو، جو شروع کرنے والے کچھ بیکٹیریا ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے مختلف قسم کے بیکٹیریا جو ہیں ان کو آ کر جوائن کر لیتے ہیں. کیا ان سے بچا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر منہ کے اندر ملینز کی تعداد کے اندر ہوتے ہیں. ہاں، یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ منہ کی یا دانت کی ریگولر بیسس کے اوپر صفائی کرنے سے ان کی تعداد ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھتی. اس کو چیک رکھا جا سکتا ہے. تو منہ کی صفائی یا دانتوں کی صفائی ریگولر بیسس کے اوپر کرنی چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ ہے ٹوتھ سرفیس یا دانتوں کی سطح. یہ تو حقیقت ہے کہ جہاں جہاں دانت ہیں وہاں اس بات کے چانس ہیں کہ دانت کے اندر کیویٹی بن جائے، لیکن اس میں کیا یہ جا سکتا ہے کہ دانتوں کی جو سرفیس ہے، یہ جو دانتوں کی سطح ہے، اس کو اسٹرانگ بنایا جائے فلورائڈ کی اپلیکیشن سے. فلورائڈ کا سب سے آسان جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس میں فلورائڈ شامل ہوتا ہے. کوشش یہ کی جائے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیے جائیں جس میں فلورائڈ ہو. اس سے دانتوں کی جو سطح ہے یا سرفیس جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی ان بیکٹیریا کی کارروائی کے خلاف. یہ بیکٹیریا کی ایکٹیویٹی ہوتی کیا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کر کے بتاتا ہوں. اچھا، تھرڈ نمبر کے اوپر موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے فوڈ یا کھانا پینا. آپ کو یہ یقیناً چیزیں معلوم ہوں گی کہ جو میٹھا کھانے کی وجہ سے ٹوتھ کیویٹی کے یا اس کے دانت خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. لیکن اس میں چیزیں کیا کیا آ جاتی ہیں. دیکھیں، جو جرمز ہیں، جو بیکٹیریا ہیں، ان کی جو مین غذا ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس. اور کاربوہائیڈریٹس میں سے بھی جو سمپل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ ان کو بےحد پسند ہے. میں کاربوہائیڈریٹس کی کلاسیفیکیشن کے اوپر نہیں جاؤں گا. آسانی کے لیے صرف آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ سارے کے سارے آئٹمس جس میں آرٹیفیشلی شوگر کو ایڈ کیا گیا ہو. نمبر 2، وہ سارے آئٹمس جو کہ سفید آٹے یا میدے سے بنے ہوئے ہوں. نمبر 3، وہ آئٹمس جو کہ زیادہ عرصے تک دانت کے اوپر اسٹک رہیں یا چپکے رہیں. یہ سارے کے سارے آئٹمس آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور یہی بیسیکلی دانتوں کی خرابی کی مین وجوہات ہیں. اب میں تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کر دوں. شوگری آئٹمس کے اندر صرف ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سویٹ ٹافیز یا ملک چاکلیٹ کی وجہ سے دانت خراب ہوتے ہیں، لیکن جو کولڈ ڈرنک ہے، جو سیرپس ہیں، جو شربت مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، وہ بھی اسی کے اندر ایکولی شامل ہیں. پھر جو فلیورڈ ملکس یا فلیورڈ جو فروٹ جوسز ڈبے کے اندر آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جائیں گے وہ بھی اس میں شامل ہیں. پھر اس جو مارننگ بریک فاسٹ کے اندر ہم لوگ جیم جیلیز یوز کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. دودھ بہت زبردست چیز ہے ہیلتھ کے لیے، لیکن اگر اسی دودھ کے اندر شوگر ملا لی جائے، یہ لسی کے اندر شوگر ملا لی جائے، اگین چائے بھی ہیلدی ہے صحت کے لیے، لیکن اگر اس کو بہت زیادہ شوگر ملا کر کے پیا جائے یہ سب چیزیں نقصان دہ ہو جاتی ہیں. پھر وہ چیزیں جس میں سفید آٹے یا میدے کا استعمال ہو. اب یہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک تو یہ کہ بیکری کے اندر جتنے بھی آئٹمس آلموسٹ جتنے آئٹمس ہوتے ہیں، کیک ہو گیا، پیسٹری ہو گئی ہے، چھوٹا پیزا ہو گیا ہے، یا پھر سموسے ہو گئے، رولز ہو گئے مختلف ٹائپس کے، وائٹ بریڈ جو ہم لوگ مارننگ کے اندر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، سیریلز ڈفرینٹ قسم کے ہو گئے ہیں، وہ تمام کے تمام اس کیٹیگری کے اندر شامل ہیں. پھر فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کے اندر آلموسٹ جتنی چیزیں ملتی ہیں، برگرز ہیں، بنز ہیں، فرینچ فرائز ہیں، پھر پیزا ہم لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے پیزا کھانے کا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. پاستا ہو گیا، نوڈلز ہو گئے مختلف قسم کے، وہ بھی اس میں شامل ہے.
اچھا، اس میں جو اسٹیکی فوڈس کے حوالے سے بات کی تھی اس کو میں تھوڑا سا اور ڈسکرائب کر دوں. اس میں کچھ تو اسٹیکی فوڈس ویسے ہی شامل ہیں، جیسے وائٹ بریڈ ہو گئی ہے، یا فرینچ فرائز ہو گئے ہیں، یا ایون چپس جو مارکیٹ کے اندر ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جو دانتوں کی سرفیس کے اوپر زیادہ دیر تک اسٹک کرتے ہیں. پلس وہ آئٹمس بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں جو کہ ڈرائی فروٹس کے زمرے میں آتے ہیں. ڈرائی فروٹس ویسے بہت زبردست ہے، بہت ہیلدی اسنیکس ہیں، لیکن کچھ ڈرائی فروٹس جیسے کہ ریزنز یا کشمش ہے، اس میں کھجور ہے، اس میں جو ڈرائی پلمز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، آلو بخارا جو ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. تو کچھ ڈرائی فروٹس ایسے ہیں جس میں جو اسٹک زیادہ عرصے تک دانتوں کی سرفیس کے اوپر رہتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اچھا جی، پیزا، برگرز، کولڈ ڈرنک اور پھر ساتھ میں فرینچ فرائز. یہ یاد رہے کہ یہ صرف ہم لوگ ہی انجوائے نہیں کرتے ان چیزوں کو، بلکہ ہماری دانتوں کی سرفیس کے اوپر جو جراثیم ہیں وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے انجوائے کرتے ہیں، اور ان کی بھی بڑی زبردست پارٹی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو جو غذا چاہیے وہ ان کو مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، یا ان چیزوں کے اوپر پابندی ہے، یا ان چیزوں کا مکمل طور پہ پرہیز ہے. کھائی جا سکتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک آپ کو نمبر 1 آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں آپ کے دانتوں کے لیے. نمبر 2 اس کا جو یوز ہے یہ اس کو لمٹ کیا جا سکتا ہے. آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ ساری چیزوں کے اوپر تو پابندی لگ گئی ہے تو پھر کھائے کیا جائے. دیکھیے بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایگز ہو گئے ہیں، لال آٹے کی بنی ہوئی چیزیں ہو گئی ہیں، فروٹس ہو گئے ہیں جو نیچرل فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہو گئی ہیں، میٹ ہو گیا ہے. تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے آئٹمس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ آئٹمس جو عمومی طور پہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، عمومی طور پہ وہ آئٹمس نقصان دیتے ہیں، جنرل صحت کے لیے بھی اور دانتوں کے لیے بھی. چوتھے نمبر کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے وقت. جراثیم ہو گئے، ٹوتھ سرفیس ہو گئی ہے، پھر ان کو کھانا بھی ہم نے دے دیا، لیکن اگر ہم ان کو پراپر وقت نہیں دیں گے کارروائی کرنے کے لیے تو دانتوں کے اندر کیویٹی نہیں بنے گی. کارروائی کا میں امپورٹنٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتی کیا ہے. کارروائی بیسیکلی جو جراثیم یا جرمز ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹس، وہ کاربوہائیڈریٹس کو یوز کرتے ہیں اور پھر ایک ایسڈ ریلیز کرتے ہیں، یہ ایسڈ یا تیزاب ریلیز کرتے ہیں. یہ کیونکہ دانتوں کی سرفیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر جب اس سرفیس کے اوپر ایسڈ آتا ہے تو اس سے وہ دانت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو سرفیس ہے وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور گلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ گلتے گلتے کچھ عرصے بعد اس کے اندر ایک کیویٹی بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کو ٹوتھ کیویٹی یا ڈینٹل کیریز کہا جاتا ہے. یہ کیویٹی کیونکہ بلیک کلر کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مختلف لوگ مختلف نام سے جانتے ہیں. اچھا، وقت کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ صبح مارننگ کے اندر اور پھر اسپیشلی رات کو سونے سے پہلے دانت کو برش کر کے ضرور سوئے جائے. کھانا وانا کھایا ہوا ہوگا اور کولڈ ڈرنک اور برگرز کھائے ہوئے ہوں گے اور رات کو بغیر برش کیے سو جائیں گے. چھوٹے بچے جو ہیں اگر وہ دودھ پیا ہوا ہے، اسپیشلی جو میٹھا جو دودھ ہوتا ہے، چینی ملا ہوا دودھ، اگر وہ پی کر کے سوئیں گے ہم سمجھیں گے کہ بہت زبردست انہوں نے کام کیا، حالانکہ جو اس کی مٹھاس ہے اس کو وہ جراثیم یوٹیلائز کر کے پوری رات کیویٹی بنانا سٹارٹ کر دیں گے. اچھا، اب جو لاسٹ کے اندر چیز بچ گئی ہے وہ یہ کہ اس کا کسی کے کیویٹی لگ جاتی ہے تو پھر اس کے سمٹمز یا علامات کیا ہوں گی اور اس کا علاج کیا ہوگا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر. لیکن نیکسٹ ویڈیو کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک کہ آپ سبسکرائب نہیں کریں گے. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.